پروفیسر صاحب، آپ نے دعا کا ذکر کیا ہے تو کیا بہتر عقل اور بہتر خیال کے لیے بھی کوئی دعا ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری محبت کے زوال سے ڈرے نہ، اے اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری دوری سے ڈرے نہ۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، نفس لا تشبع، اس نفس سے بھی توبہ کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سحری نہیں ہوتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور میں اس علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ جس علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے منفعت بخش علم کی دعا مانگنی ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس دعا کو اگر باقاعدگی سے پڑھو گے اللہ جی، اور سب سے آخر میں فرمایا دیکھو جب آپ دونوں کو جوڑ لو گے نا تو آپ کا اعتقاد مضبوط ترین ہو جائے گا کہ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ اس دعا سے پرہیز دے جو تو نہ سنے۔ ختم ہوگی نا بات؟ جب آپ یہ کہتے ہو اے اللہ مجھ سے وہ دعا نہ کرا جو تو نہ سنے، تو جب ہم وہ دعا نہیں کریں گے اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں گے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، تو یو کین ویری ایزیلی سے کہ 100% آپ کی دعا قبول ہو۔ اور ویسے بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر تم پیکج ٹھیک کر لو تو آپ کی دعا ہر صورت قبول ہوگی۔ پیکج کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دعا کا جو پیکج آپ نے تیار کرو اس کو ٹھیک سے تیار کرو، یعنی پہلے درود پڑھو اور بیچ میں آرزو کرو، پھر آخر میں درود پڑھو اور لیٹر پھینک دو، سمجھے نا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا درود قبول نہ کرے، بیچ میں آپ کی دعا بھی نکل جائے، ہے نا؟ یہ فائلنگ کا طریقہ ہے، اور یقیناً یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہر صورت آپ کی وہ دعا قبول کرے گا جس کے اول و آخر آپ درود پڑھیں گے۔